بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نگرامی، ہماری مجلس اور یہ تقریر کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم ابتدا میں کچھ حالات حاضرہ اور آج کے حالات کے اوپر شیعوں کے خصوصاً تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ شیعوں کے دنیا میں حالات کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اگر ہم نے کربلا سے درس حاصل کیا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ درس کربلا کے نتیجے میں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آج جو ہمیں اس منزل پر پہنچے ہیں ہم اس میں سب سے بڑی جو ہمیں مدد ملی ہے، کمک ملی ہے، دعائیں ملی ہیں، وہ ان علماء کی ہیں کہ جنہوں نے علوم آل محمد کو اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کر کے ہم تک پہنچایا، اور اس میں انہوں نے بڑی اذیتیں اور مصائب برداشت کیے. اور ان مجاہدین اور شہداء کی ہم شکر گزار ہیں کہ جن کی وجہ سے دین تک ہم پہنچے، کہ اگر انہوں نے اپنا خون بہا کر اور اپنا سب کچھ لٹا کر اس دین کو نہ بچایا ہوتا تو ہمارے دین کے اوپر اور ہم پر بڑے حملے کیے گئے اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کی گئی ہے. ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے. ابھی حال میں ہی پچھلے 4 یا 5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جو حملہ کیا گیا تھا عتبات عالیہ کے لیے، روضہ مقدس جتنے بھی ہیں، حرم مقدس اور قبور ائمہ اور معصومین کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. استغفر اللہ. حملہ کیا گیا تھا شام میں ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر، اور بات اتنی قریب تھی، جنگ اتنی قریب آ چکی تھی کہ اگر تھوڑی سی کوشش وہ ہماری طرف سے کمی ہو جاتی تو یقیناً وہ حرم میں آ جاتے اور حملہ کرتے اور بے ادبی کرتے. یہی ملائین وہ تھے کہ جنہوں نے عراق میں بھی یہی کیا اور کئی جگہ شام میں بھی یہی ان کی حرکت تھی کہ وہ جتنے بھی نشانات تھے اور پرانی جتنی بھی تہذیب کی چیزیں تھیں، چاہے وہ انبیاء کے روضے ہوں، چاہے وہ اصحاب کے مزار ہوں، چاہے وہ پرانے کلیسا اور چرچ ہوں، ان سب کو انہوں نے تہس نہس کر کے توڑ کے برباد کیا. اور یہی انہوں نے کوشش کی کہ عراق میں بھی کریں گے. اور یہ ابو بکر بغدادی ملعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ کربلا میں بھی حملہ کرے گا اور نجف میں بھی حملہ کرے گا. الحمدللہ کچھ مجاہدین اٹھے، کچھ دین کے ناصر اٹھے کہ جنہوں نے اٹھ کر اس حالت میں کہ جب عراق کی فوجیں مضبوط نہ تھیں، اپنی جان کی قربانی دے کر دین کو
اور ان مقامات مقدسہ کو بچانے کے لیے سب کچھ اپنا لٹا دیا۔ آج ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور اس رمضان المبارک میں اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم نے ان کی خدمت نہیں کی ہے، انہوں نے تو ہم پر احسان کر دیا ہے، انہوں نے تو قربانی دے دی ہے، چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ عراق کے ہوں، چاہے وہ پاکستان ہندوستان کہیں سے بھی آئے ہوں۔ لیکن یہ محبان اہل بیت وہ تھے کہ جنہوں کو یہ برداشت نہیں تھا کہ شہزادی زینب کے روزے کی بے ادبی ہو اور یہ ظالمین اس روزے میں داخل ہوں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قربانی دی، اور اس قربانی دینے کی وجہ سے کیفیت یہ تھی کہ سامرے میں کے آس پاس اگر جنگ ہوتی تھی تو بصرے سے لوگ گئے تھے لڑنے کے لیے، ان کے اہل و عیال کی کوئی نگہداشت کرنے والا نہیں تھا، ان کا واپس گھر آنا بھی بڑا مشکل تھا، اور وہاں پر بھی 15 دن جنگ کرتے تھے اور 15 دن روزے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ عجیب کیفیت تھی جس کا اندازہ ہم کو نہیں ہے، لیکن ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور آج ایک تخمینے کے مطابق اگر 3 ملین یتیم بچے عراق میں ہیں، بیوائیں ہیں، اور حالات عراق کے ایسے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کی نصرت اور مدد کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک ہی دن میں 1700 ریکروٹس کو انہی ظالمین نے قتل کیا تھا۔ وہ سب کے سب مارے گئے اس لیے کہ وہ فوج میں بھرتی ہونے کے لیے ریکروٹس گئے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہماری کچھ ذمہ داری اس میں ہوتی ہے کہ نہیں، یہ سوچنا ہوگا۔ کیا ہم اس کے لیے ذمہ دار کچھ اپنی ذمہ داری کو لیں گے اور مدد کریں گے کہ نہیں؟ یا قیامت کے دن ہم جب خدا کے سامنے جائیں گے تو ہم اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں اگر نہیں ہوگا تو وہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک مومن کو اس طریقے سے قتل کیا جاتا ہے تو دوسرے مومن کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے جہاں ہوں، ہندوستان میں ہوں تو ہندوستان کے مومنین کی، اور دوسرے پوری دنیا کے مومنین کی، اور اسی طریقے سے پاکستان، امریکہ، جہاں جہاں لوگ ہیں، اور جتنی مدد کر سکیں، کیونکہ اس کا سوال ہم سے ضرور کیا جائے گا کہ تمہارے سامنے مظالم ہو رہے تھے اور تم نے اس ظلم کے خلاف کیا کوشش کی، تم نے اس ظلم سے بچانے کے لیے، دفاع کے لیے کوئی کوشش کی، اور جو یتیم اور بیوہ تھے اور نادار اور پریشان تھے ان کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس لیے متوجہ کرنے کے لیے ابتداءً چند جملے حالات حضرت سے کے متعلق اگر بیان کر دیے جائیں گے تو میں کرتا بھی ہوں اپنی مجالس میں، تو مجھے امید ہے کہ اس سے لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور ان کے لیے یہ بھی ہوگا اندازہ کہ اصل میں ان کا دشمن کون ہے، اور اس دشمن سے ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ والعصر کے اوپر، اور سورہ والعصر میں ہم نے ابتداءً چند باتیں آپ سے بیان کی تھیں، اور کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ انسان نہیں بلکہ ایمان، صاحب ایمان کامیاب ہے۔ انسان کی منزل الگ ہے اور ایمان کی منزل الگ ہے۔ انسان تو انسان رہ سکتا ہے اور انسان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے، لیکن صاحب ایمان کی منزل بالکل الگ ہوتی ہے۔ اللہ نے انسان کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں دی ہے، مگر اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ انسان کامیاب ہو یا نہ ہو اس کا کوئی ذمہ اللہ کا نہیں ہے۔ صاحبان ایمان کی کامیابی کی اس نے ذمہ داری لی ہے، اور ویسے بھی اگر انسان اور ایمان کے فرق کو کوئی سمجھ لے تو ان دونوں چیزوں کو سمجھ لینے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کیسا ہے۔ انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے، اور کبھی مر جاتا ہے۔ ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بچپنا ہو لیکن ایمان جوانی کی منزل پہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپا ہو اور ایمان طفلی کی منزل پر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ہے تو وہ مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، مختلف شہریت کا ہو، مختلف زبانیں بولتا ہو، مختلف جگہوں کا رہنے والا ہو، اس کا حسب نسب کچھ اور ہو، تو یہ انسان کے فرق ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان میں بھی بڑے فرق پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان
کسی غریب گھر میں ہو کر بڑا امیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کسی امیر گھر میں رہ کر بالکل فقیر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کسی عورت کے پاس زیادہ مکمل ہو مرد کے مقابلے میں، کیونکہ مرد کا ایمان ہو سکتا ہے بک چکا ہو یا جا چکا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان تو اپنی منازل کو مختلف بدلتا رہے، لیکن ایمان کی دنیا میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایمان کی منزلیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے وہ ایمان رکھنے والا جو ہوتا ہے اس کی منزل بدل سکتی ہے۔ آج اگر اس کا ایمان 2 درجے کا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کا ایمان بڑھ کے 10 درجے تک پہنچ جائے، اور یہ ممکن ہے کہ اس کا ایمان بڑھ کر 9 درجے تک پہنچ جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کی زیارت کر کے اور کسی کے ساتھ زانو ادب طے کر کے وہ ہو سکتا ہے کسی منزل ایمان کے اوپر پہنچ جائے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی ایمان کا تھوڑا سا بھی شائبہ رکھتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آئے اور اس کے اس ایمان کو خرید لے، اور جب اس کے ایمان کو خرید لیتا ہے تو وہ ایمان جو تھا اس کے پاس وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی عورت ہے، کوئی صنف نسواں کی ایک ذات ہے کہ جو اپنی پوری دولت ایمان کی وجہ سے اسلام پر لٹا دیتی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ ہے جو میدان جنگ سے ایمان کی کمی ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے فرار کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے گہوارے میں ہی ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور پیغمبر کے ہاتھوں پر اپنے ایمان کا اظہار کر کے پیغمبر کو بتا دیتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ایسا ہے کہ وہ کل ایمان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پوری زندگی گزارنے کے بعد ایک منزل پر پہنچ کر رسالت کے اوپر ہی شک کر کے یہ بتا دے کہ اس کے ایمان کی منزل کیا ہے۔ تو عزیزو، یہ منازل اگر پتہ چل جائیں گی تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اگر پختہ ہوگا، ایمان اگر قوی ہوگا، ایمان اگر صالح اور نیک ہوگا، ایمان اگر پاکیزگی کی منزل پر ہوگا، تو پھر انسان کے اس ایمان کے نتیجے میں عمل جو کیا جائے گا وہ بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے، اسی لیے اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس سورے میں کہا گیا ہے کہ الا الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، پھر اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ کی بات ہی نہیں کی جائے گی۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایمان ہے یا نہیں ہے، عمل کی ایک الگ دنیا ہے، العمل ایک اپنا الگ ایک دفتر ہے، اور عمل کے سلسلے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ عمل یا تو صالح ہوگا یا غیر صالح ہوگا، عمل یا تو نیک ہوگا یا عمل بد ہوگا، عمل وہ ہوگا کہ جس سے اچھائی کو فروغ ملے، یا وہ ہوگا کہ جس سے برائیاں آ جائیں۔ جب یہ دونوں طریقے کے عمل معلوم ہیں، صالح اور غیر صالح، تو یہاں شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو اگر بجا لائے گا تب وہ کامیاب ہوگا، ورنہ وہ خسارے میں رہے گا۔ تو اعمال صالحہ کو اگر وہ بجا لاتا ہے تو میں کہوں گا کہ خود بذات خود عمل صالح تو ایک اچھی چیز ہے، اور اس کو کوئی بھی انجام دے تو اس کو اچھا مانا جائے گا۔ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچائی اچھی چیز ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا اور ان کے حکم کی تعمیل کرنا اچھی چیز ہے، ان کے ساتھ گستاخی کرنا اور عدم تعمیل والدین بری چیز ہے۔ اگر کسی کے ساتھ صدقات اور خیرات کیے جائیں تو اچھی چیز ہے حاجت مند کے ساتھ، اور کسی کے حق کو چھین لینا بری چیز ہے۔ تو بذات خود یہ عمل تو اپنی جگہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، لیکن اب اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کو انجام دیا جائے۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ نیک اعمال کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے، جو قوت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نیک اعمال کو انجام دیا جاتا ہے، وہ وہی ایمان ہوتا ہے۔
اگر ایمان ہے تو اس کے اظہار کا نام نیک اعمال ہے. تو اگر نیک اعمال کوئی انجام دے رہا ہے، ایمان اگر اس کے پس پشت ہے کہ جو اس کو قوت عطا کر رہا ہے کہ جس کی بنا پر وہ نیک اعمال کو انجام دے رہا ہے، تو اللہ یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ایمان کا بھی اظہار ہو جائے اور اس قوت کا بھی اظہار ہو جائے کہ جس کے ذریعے نیکی کی گئی ہے، اور اس نیکی یعنی اعمال صالحہ کا بھی اظہار ہو جائے. لیکن دوسری کیفیت میں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص بے ایمان ہو، کوئی شخص صاحب ایمان نہ ہو، وہ ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن عمل صالح انجام دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے برے کام ہی غیر مسلم انجام دیتے ہیں، نہیں. آپ اپنے شہروں میں دیکھ لیں، اپنی تہذیبوں میں دیکھ لیں، اپنے وطن میں دیکھ لیں، بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو غیر مسلموں نے انجام دیے ہیں اور وہ نیک دکھائی دیتے ہیں. اسپتال بنوائے، سڑک بنوائی، اسکول کھولے، مدرسے کھولے، دواخانے کھولے، لوگوں کے سرائے کھولیں، مسافر خانے کھولے، دھرم شالائیں کھولیں، جو جو نام آپ دے دیں. اس طرح کے نہ جانے کتنے فلاح اور بہبود کے کام جو انسانیت کی خدمت کے لیے کیے، ان میں بہت سے بیشتر وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں. تو عمل تو نیک ہو گیا لیکن ایمان نہیں تھا. تو خدا بند عالمی چاہتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس کا بھی اظہار ہو جائے اور اعمال صالحہ کا بھی اظہار ہو جائے. کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تمہارے پاس آج ایمان ہے مگر عمل صالح انجام نہیں دے رہے ہو. کل ہو سکتا ہے کہ تم عمل صالح کو بھی انجام دو، تو وہ رہنے والے ایمان کی نشاط ختم بھی نہیں ہوگی بلکہ اس کو اور تقویت ملے گی، وہی قوت دے گا تمہارے نیک اعمال کو انجام دینے کی. لیکن اس کے درمیان ایک سوال بہرحال ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلم نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، تو ان غیر مسلم کے اعمال کا کیا ہوگا؟ ان اعمال کو کس طریقے سے خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ اور کیا یہ غیر مسلم تمام نیک اعمال کرنے کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے؟ کیا پھر بھی ان کو سزائیں ملیں گی؟ کیا پھر بھی ان کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کامیابی نہیں ملے گی؟ یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے. یہ ایک طولانی بحث ہے، لیکن کسی بھی سسٹم کو آپ دیکھ لیجئے، جس نظام کو بنایا جاتا ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس کی بنیادی شرائط ہوتی ہیں، اور جب تک وہ بنیادی شرائط نہیں پوری ہوتی اس سسٹم سے افادہ یا فائدہ نہیں لیا جا سکتا. چاہے کوئی سسٹم آپ بنا دیں انسانوں کا بنایا ہوا، اس سسٹم کی شرائط جو ہیں ان کو ماننا ہوگا. بس اس شرط کا نام ہے ایمان. اگر اس شرط کو نہ ماننے کے بعد سارے کام کر دیے جائیں تو کام تو ہوں گے، لیکن ان کام کا رخ کس طرف ہے یہ طے کرنا ہوگا. جن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے وہ خدا کو اگر نہیں مانتے تھے تو یہ کام کس لیے انجام دیا انہوں نے؟ خوشنودی خدا کے؟ نہیں. قرب الہی کے لیے؟ نہیں. اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں. تو اب اس نیت کو دیکھا جائے گا کہ کس نیت کے تحت اس کام کو کیا گیا. ہم یقیناً اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور حقیقتاً ہم ہی علم بردار ہیں اس کے کہ ہم اللہ کے عدل اور انصاف کے قائل ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نہ اس دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کر سکتا ہے اور نہ روز آخرت، روز قیامت کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم کیا جائے گا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرہ برابر عمل کو سامنے لا دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا تاکہ پھر تم فیصلہ کر لو، خود ہی اپنا فیصلہ کر لو. اللہ کسی کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اس اللہ پروردگار کا ایک خالص نیک بندہ
کہ جو کہتا ہے کہ اگر اقلیم کی پوری حکومت مجھے دے دی جائے اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے ایک دانہ نکال لو، ظلم کے ساتھ تو میں ہرگز سودا کرنے کو تیار نہیں۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک مثال پیش کر دی کہ جب بندہ اتنا عدل کر سکتا ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ شدت عدل کی وجہ سے ان کا قتل کیا گیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خالق امیر المومنین خود کتنا بڑا عادل ہوگا، وہ کتنا عدل کرے گا۔ تو اگر وہ عدل کرے گا تو سوال پھر ہوتا ہے کہ نیکی اور نیک اعمال جنہوں نے کر کے اللہ کی بارگاہ میں بہرحال بھیجے ہوں یا نہ بھیجے ہوں، دنیا میں نیک اعمال کر کے گئے، دنیا میں اسپتال کھول دیے ہیں، دنیا میں مدرسے کھول دیے ہیں، دنیا میں لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کر دیا ہے، بہت سے کام کیے ہیں۔ کسی نے دواؤں کی ایجاد کر دی، کسی نے مریضوں کی تیمارداری، کوڑھی اور اپاہج لوگوں کی تیمارداری میں اپنی پوری زندگی گزار دی، کسی نے لوگوں کے ساتھ ایسے موقع پر مدد کی ہے کہ اگر وہ نہ کرتے تو اس انسان کی جان چلی جاتی۔ جس نے پینسلین کی ایجاد کی ہے وہ یقیناً بہت بڑا سائنٹسٹ تھا۔ جس نے اور دواؤں کی ایجاد کی ہے، پہلے ہوتا تھا نا کہ دل کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، اب پورا دل کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ جس نے بھی اس کی ایجاد کی ہوگی اس نے نہ جانے کتنی زندگیوں کو بچا لیا۔ تو اس انسان کی نیکی کو کس کھانے میں ڈالا جائے گا؟ ہماری بحث اگر طولانی نہ ہوئی آج، اور ہم اس کو اگر آج مکمل نہ کر سکے تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری کریں۔ لیکن ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ ہر کام جو انسان کرتا ہے اس کے پیچھے ایک نیت، ایک محرک، ایک حرکت ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ اس کام کو انجام دیتا ہے، ورنہ کام کو انجام دینا عبث ہوتا ہے، حماقت کہلاتا ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا اور گھر سے باہر نکل کر مجھے ایک صاحب ملے، سلام دعا ہونے کے بعد میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے۔ میرے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ارے آپ کیوں ان کو سلام دعا میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، آپ چلیے، یہ ذرا دماغی طور پر صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان دماغی طور پر صحیح ہو، لیکن بہت سے ایسے کام کرتے ہیں لوگ کہ جس کی بارے میں انہیں پتہ نہیں، یہ تک نہیں معلوم کہ وہ کیوں انجام دے رہے ہیں۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو اس کام کا ثواب کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ نیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس سے عمل میں تبدیلی یا تغیر آتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اب وہی انسان کی مثال دی جائے، وہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے، اس کو خبر نہیں کہ وہ جائے گا کہاں۔ یہ ہے ایک عام انسان، لیکن اگر مسلمان ہے اور مومن ہے تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے آنے کا بھی معلوم ہے کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، اور ہماری رفتار اور ہمارا جانا بھی معلوم ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، یعنی اس کا معنی یہ طے ہو گیا ہے کہ اب ہم اللہ کی طرف ہی جائیں گے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہر عمل کو انجام دینے کے پیچھے جو نیت کار فرما ہوتی ہے اس کو طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ بحث طولانی نہ ہو، میرے پاس وقت بہت ہی محدود ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جلدی اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ لیکن جس شخص نے ایک اسپتال بنوایا، جس شخص نے ایک پل بنوایا، ایک سڑک بنوائی، اس شخص کے ذہن میں کیا تھا، وہ کس ارادے سے کام کو انجام دیا گیا، کس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا؟ آیا وہ اپنے نام و نمود کے لیے کیا گیا؟ آیا وہ اس لیے کیا گیا کہ مجھے نوبل پرائز مل جائے گا؟ آیا وہ اس لیے کیا گیا کہ پورے صوبے کے لوگ مجھے پہچاننے لگیں گے؟ آیا اس لیے کیا گیا کہ اس اسپتال کے اوپر میرا نام باقی رہے گا؟ آیا اس لیے اس کو انجام دیا گیا کہ میرے گھر والوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا؟ 50 وجہ ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی وجہ کے لیے کام کیا گیا ہے تو ویسے ہی یہ عمل قابل قبول نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر عمل نیکی کے ساتھ انجام دیا گیا ہے قربتاً اللہ تو وہ قابل قبول بن جاتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے
جاڑے کے زمانے میں ایک پرانی مسجد میں ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، اندھیری مسجد تھی، بہت کم روشنی تھی، چھوٹی سی مسجد، اس میں زیادہ کچھ تھا نہیں، مسجد میں صرف مصلی اور نماز کا انتظام تھا، لیکن اسے ایک لگا کہ جیسے کوئی آیا ہے دروازے پر، کسی قسم کی آہٹ، آواز دروازے کے کھلنے کی آئی۔ رات بھر عبادت کی نیت سے یہ شخص آیا تھا، پوری رات عبادت میں لگا رہا، یہ سوچ کر کے کہ آنے والا دیکھے کہ میں کتنا بڑا عابد اور زاہد ہوں۔ رات گزر گئی اور صبح جب ہوئی ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ رات میں بارش اور ٹھنڈک کی وجہ سے ایک کتا مسجد میں آ گیا تھا، جو مسجد کے کونے میں سو گیا تھا آ کے، جس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی آیا ہے شخص اور مجھے دیکھ رہا ہے اور میری تعریف کرے گا کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، میں بڑا عابد اور زاہد ہوں۔ اتنی سی نیت کے فرق سے اعمال کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جس نے بھی مکان بنوائے، اسپتال بنوائے اور بڑے ہی فلاح اور بہبود کے کام کیے ہیں، نیت کیا تھی اس کی کہ جس کے صلے میں اللہ اس کو کچھ عطا فرمائے۔ اگر نیت پاک اور پاکیزہ تھی تو یقین کیجئے اللہ کی خوشنودی کے لیے، قرب الہی کے لیے ہی تھی۔ تو اگر اس نے زبان سے بھی اقرار نہ کیا ہو، دل سے وہ خدا کو مان رہا ہے، تو یہ اس کے لیے شاید میں سمجھتا ہوں یقیناً ثواب کا حامل بن جائے گا، کیونکہ زبان سے اقرار الگ ہے، دل سے اقرار الگ ہے، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن دل سے اتنا بڑا کوئی کارنامہ کرتا ہے کہ جس کی آغوش میں رسول بھی پیدا کی پرورش بھی ہو جاتی ہے اور ایک امام کی پرورش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تمام ان عناصر کو دیکھنا ہوگا تاکہ پھر طے کیا جا سکے کہ ایمان کیسا تھا اور اعمال صالحہ کیسا انجام دیا گیا۔ جب یہاں ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب ذرا ہم کربلا میں آ کے دیکھیں کہ یہاں پر تو صاحبان ایمان کی وہ صف ہے کہ جن کو حسین تصدیق کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسے اصحاب دیکھے نہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، مجھے وہ اصحاب مل گئے ہیں۔ یعنی تصدیق امام یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس جو ایمان تھا وہ عظیم ایمان تھا، وہ ایسا ایمان تھا کہ حسین کی نگاہ منتخب نے ان کو میدان کربلا میں پہنچا دیا۔ اور یقین کیجئے رات کو جب جنگ ملتوی ہوئی ہے، 9ویں کی رات کو، تو ان میں سے کوئی تو ہوتا جو پڑھ کے کہتا، اگر اس کا ایمان کمزور ہوتا استغفر اللہ معاذ اللہ، تو وہ امام سے کہتا کہ یبنا رسول اللہ، اے امام حسین علیہ السلام، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ رات میں ہی جنگ ہو جاتی تو ہم ایک دن اور پیاسے نہ رہتے، پورا دن عاشورے کا ہمیں پیاسا رہ کے گزارنا نہ پڑتا، لیکن یہ ایمان کی اس منزل پر تھے کہ رات کے وقت جب مولا نے ان کو ان کی منزلیں دکھلائی ہیں اور چراغ کو بجھا دیا ہے، تو حسین کے چراغ کو بجھانے کے بعد دوبارہ جب روشن کیا گیا ہے تو ان میں سے ایک بھی نہیں تھا کہ جس نے میدان جنگ کو اور حسین کے ساتھ کو چھوڑا ہو، بلکہ بڑھ بڑھ کر کے کہنا شروع کیا، آپ یہاں رہ جائیں اور ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اس زندگی پر لعنت ہے کہ اس زندگی کہ جس میں آپ کی زندگی تو محفوظ نہ ہو اور ہماری زندگی محفوظ ہو جائے۔ کوئی بڑھ کے کہہ رہا ہے اے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ہم رسول خدا کے پاس جائیں؟ کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے کہ آپ کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنی جان بچا لی، ہمارے ماں باپ نثار ہوں ایسے اصحاب حسین۔ کربلا کے یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے لیے امام فرماتے ہیں کہ بے ابی انتم امی تم، تم بھی تم پر، اور کبھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ فدا ہو گئے، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ زمین بھی پاک ہو گئی اور تم بھی پاک ہو گئے جس میں تم نے اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ حسین کے یہ وہ اصحاب تھے کہ جنہوں نے ایک تیر تک حسین تک آنے نہ دیا، لیکن آخر کار جب یہ سب شہید ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ اب تو شہید ہو چکے تھے، لیکن جب امام نکلے ہیں میدان کی طرف تو نکل کے پھر سے یاد کیا ہے، ارے میرے شیرو کہاں ہو، حسین تنہا ہے، تم کو آواز دے رہا ہے، آؤ اور آ کر اپنے آقا کی مدد کرو۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما بامره الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اللهم لعن كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طعب له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتعبت على قتله اللهم لعنهم جميعا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم